اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کچھ دن قبل ایک بریلوی عالم کا کلپ سننے میں آیا جس میں انہوں نے ایک عالم دین کا نام لیتے ہوئے اور ان کے متبعین کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ ان میں اگر جرت ہے تو ہمارے اس کلپ کا جواب دے۔ تو وقت کی قلت کے پیش نظر اس کا مختصراً کچھ جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فریق مخالف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فریق مخالف اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا سامان جو بنایا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن پاک جو ہدایت کا رستہ بتائے گا وہی مضبوط اور مستحکم اور پکا ہوگا۔ نمبر 2، خود قرآن پاک کی ہدایت کے تابع صاحب کتاب، صاحب شریعت، امام الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب مبین کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ نے بھی اگر اتباع کرنی ہے تو قرآن پاک کی کرنی ہے، قرآن پاک کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اور جب بھی وعظ کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب کتاب نبی پاک سلم کا کوئی بھی فرمان ہو تو وہ قرآن کے مد مقابل اور مخالف نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک میں ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دار فانی سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، جس کے اوپر موت آ جاتی ہے، وہ اہل دنیا کا کلام، سلام، پیغام نہیں سن سکتا۔ یہ قرآن پاک نے ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے پیارے حبیب آپ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر ایک اصول اور قانون جو ہے گرامر کے لحاظ سے وہ بھی سمجھ لیں۔ تسمیع اس کا ایک مفعول ذکر کیا گیا الموتى، اور دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ لا تسمیع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا نہیں سنا سکتے؟ اس کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا، اس کو عموم پر رکھا گیا کہ آپ کوئی چیز آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتے۔ اسماع کی نفی کے ساتھ سماع کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ جب سنانے کی نفی ہو گئی تو سننے کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ آپ میرے پیارے حبیب انک لا تسمع الموتى،
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے، کوئی چیز نہیں سنتے، کسی وقت نہیں سنتے۔ ہاں اتنی بات، یہ قدرت اور قانون یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نبی ہو ولی ہو، قانون اور اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ ہاں البتہ اتنی بات رہ گئی، قدرت کی بات یہ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مشکل۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ وہ آگ کو حکم دے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ کو سنانا چاہے، پانی کو سنانا چاہے، حجر و شجر کو سنانا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر علی کل شیء ہے۔ قدرت کا معاملہ الگ ہے اور قانون اور ضابطہ کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ تو ان آیات کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ فریق مخالف نے کلیب بدر سے سماع موتیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن عمر والی روایت کی ایک تو تردید کی، کہا کہ واہلا ابن عمر، حضرت ابن عمر کیا ہوئے؟ بھول گئے، حضرت عمر کو غلطی لگ گئی، حضرت ابن عمر بھول گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ الصدیقہ نے اس روایت کی تعویل کی، اور تعویل بھی، توجیہ بھی کیا کی؟ علم سے کی۔ توجیہ کیا کی؟ علم سے کی کہ مردوں کا جو سننا تھا کلیب بدر والا، وہ اس سے یہ نہیں مراد کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ مردے اب وہ کلیب بدر والے جو کفار تھے وہ اب جان چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیب بدر کے موقع پر کفار کو مخاطب کرنا، ان کا نام بنام پکارنا، اور اس کا حضرت عائشہ الصدیقہ نے یہ معنی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتانا تھا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں بات کہتا تھا وہ بالکل سچی تھی۔ تو ایک تو یہ جواب ہوا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود معنی بیان کیا، روایت کی تعویل کی۔ پہلی بات روایت کی تردید کر دی اور قرآن پیش کیا، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ روایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ قرآن پیش کیا۔ تو روایت کے مقابلے میں جب قرآن آ گیا تو قرآن کو مقدم رکھا جائے گا، جس کے پیچھے چلنے کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس لیے قرآن پاک اور حضرت عائشہ الصدیقہ وہ ہیں، حضرت عائشہ الصدیقہ وہ ہیں جن سے بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، مشکل میں پڑ جاتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ معنی بیان کر دیا روایت کا، تو اب وہ تمہارا استدلال نہیں رہا۔ باقی رہی یہ بات، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیب بدر والے صحابہ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلیب بدر والے جو کفار ہیں، اموات تھے، ان کو پکار رہے تھے، تو صحابہ کرام سے صرف حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا، باقی صحابہ نے بھی فرمایا تھا، قال ناس، باقی کئی صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے ان سے کلام کرتے جن میں روح نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں اب کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، وہ مردے، تمام مردے نہیں، صرف وہ مردے، اور کلام بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے صرف وہی سنتے ہیں۔ اس لیے کلیب بدر والی روایت، اور دوسرا بخاری میں موجود ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ان کو زندہ کر دیا تھا، اس وقت کیا کر دیا تھا؟ زندہ کر دیا تھا اتنے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانے کے لیے۔ اور قاعدہ اور کلیہ اور قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ کلیب بدر والا جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزتاً تھا، معجزتاً مردوں کا سننا تھا، نہ کہ قانون اور ضابطے کے تحت تھا، کیونکہ ضابطہ تو یہی ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور بھی آیت ہے، إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض والمحال سن بھی لے، لو جو ہے وہاں پر آتا ہے جہاں پر کام محال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آیا کہ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو الہ اور معبود ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو وہاں پر بھی لو آیا ہے، یہاں پر بھی لفظ آیا لو سمعو، اگر وہ سن لیں، مطلب یہ ہے کہ سنتے نہیں ہے۔ تو ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے۔ باقی اسی طرح فریق مخالف نے یہ بھی کہا کہ مردہ باتیں کرتا ہے، مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کا 8واں پارہ آپ پڑھیں۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا محال ہے، ان میں یہ بھی ہے مردوں کا کلام کرنا۔ آپ 8ویں پارے کی ابتدا پڑھیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى لفظ ہے وہاں 8ویں پارے کے شروع میں، مردوں کا سننا وہاں پر محال چیزوں میں ذکر کیا گیا، تو مردوں کا کلام کرنا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مردے چیخ رہے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہے۔ ایسی روایات حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتباع کرتے ہوئے ہم ایسی روایات کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فریق مخالف نے ایک یہ استدلال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری، اپنی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ میرے بھائی یہ جو چیزیں تھیں یہ مشاہدات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرائے گئے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا ملی، تو وہ بڑھیا کو دنیا کی شکل میں دکھایا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا ایک دودھ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، شراب کو نہیں پسند فرمایا، تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ تو یہ ایک بطور مثال کے مشاہدات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیے، اور قرآن پاک نے جو ذریعہ ہدایت اور قرآن پاک کا جو ہدایت والا نسخہ پوری انسانیت کے لیے، اس کی طرف آئیے، اور جس قرآن کے پیچھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کا حکم دیا گیا، آپ بھی اس قرآن کے پیچھے چلیں۔ اس لیے ایسی روایات، کمزور روایات کو ہم قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی سمجھے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، الموتى کیا ہے؟ اس میں تمام افراد جتنے بھی ہیں، موتا میں تمام کے تمام شامل ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، من میں بھی تمام ہے، جو بھی من فی القبور میں ہے وہ سنتے نہیں ہے۔ تو اس لیے سننا ایک خاصہ خداوندی ہے، خاصہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فریق و مخالف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔